ظہر الفساد فی البر والبحر، فساد ظاہر ہوتا ہے فی البر خشکی میں، والبحر اور سمندر میں، بما اس وجہ سے، کسبت اید الناس کہ لوگوں کی جو کمائیاں ہیں، اعمال ہیں، کسب ہیں، لیذیقہم تاکہ اللہ چکھائے ان کو، بعض الذی بعض ان اعمال کا بدلہ، عملو جو انہوں نے کیے، لعلہم یرجعون تاکہ وہ گناہوں سے باز آ جائیں۔ قل کہہ دیجئے میرے حبیب، سیرو پھرو فی الارض زمین میں، فانظرو دیکھو، کیف کانا کیسے ہوا، عاقبہ انجام، الذین ان لوگوں کا، من قبل اس سے پہلے گزر گئے، کان اکثرہم زیادہ لوگ ان میں سے، مشرکین شرک کرنے والے تھے، فاقم میرے حبیب قائم کریں، وجہ کا اپنے چہرے کو، للدین دین کے سامنے، القیم جو سیدھا ہے، من قبل اس سے پہلے، ان یاتی یوم وہ دن آئے گا، لا مرد لہ کوئی واپسی نہیں ہوگی اس کے لیے، من اللہ اللہ کی طرف سے، یوم اذن اس دن، یصدعون لوگ گروہ در گروہ بنیں گے، من کفر جس نے کفر کیا دنیا میں، فعلیہ کفرہ اسی کے اوپر کفر کا جواب ہوگا، ومن عمل صالحا جس نے عمل کیے نیک، فلانفسہم اپنی جانوں کے لیے، یمہدون آرام تلاش کر رہا ہے، آرام حرام نہیں، آرام سکون، لیجزی الذین بدلہ دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات نیک اعمال کیے، من فضلہ اپنے فضل سے، انہ لا یحب الکافرین بے شک اللہ نہیں محبت کرتا کفر کرنے والوں سے۔ کل کی درس میں آپ نے سنا، پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے تو پھر اللہ ہی کو یاد کرتے ہیں، جب خوشیاں آتی ہیں تو پھر اللہ کے ساتھ شرک شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ ایسے طریقے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آپ نے ساتھ یہ بھی سنا، یبسط الرزق، رزق کشادہ کرنا بھی کس کے اختیار میں ہے، اللہ کے اختیار میں، اور تنگ کرنا کس کے اختیار میں ہے، اللہ کے اختیار میں۔ اور ساتھ آپ نے یہ بھی سنا کہ اگر رزق میں سے حق نکالو گے، غریبوں فقیروں مسکینوں کو دو گے، اللہ ڈبل کرے گا، اور اگر نہ دو گے تو اللہ برکت ختم کر دے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں سود دینے سے مال بڑھتا ہے، اللہ نے فرمایا میں کہتا ہوں کبھی نہیں بڑھتا۔ بات اللہ کی سچی ہو سکتی ہے کہ ہماری؟ اللہ کتنا بڑا خالق ہے، کتنا بڑا عالم ہے، کتنی بڑی ذات ہے، وہ کہہ رہے ہیں فلا یربو عند اللہ، سود سے کبھی مال بڑھتا نہیں ہے۔ آج کی آیت میں اللہ کریم فرماتے ہیں سود کے انجام کا اگر پتہ چل جائے کہ سود کھانے والا اور اس کا پھر انجام کیا ہے، تو انجام کا پتہ چل جائے کبھی بھی سود نہیں کھائے گا۔ ان گناہوں کا انجام نظر نہیں آ رہا، اگر نظر آ جائے تو کبھی بھی لوگ گناہ نہیں کریں گے۔ ظہر الفساد فساد ظاہر ہوتا ہے، اللہ کدھر یا اللہ، فی البر خشکی میں بھی، والبحر اور سمندروں میں بھی۔ کیوں فساد ہوتا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس لوگوں کے کسب کی وجہ سے، لوگ اچھے اعمال کریں گے تو اللہ کی رحمتیں آئیں گی، لوگ برے اعمال کریں گے تو فساد ہی فساد ہوگا، خرابی ہی خرابی ہوگی۔ ایک سود لے لو جو کل کی درس میں گزرا بھی، ایک سود آدمی کھاتا ہے، کم سے کم گناہ کیا ہے؟ 1 روپے کا کم سے کم گناہ 35 مرتبہ یا 37 مرتبہ اپنی والدہ سے گناہ کرنا۔ پیغمبر پاک ہے، پیغمبر کی سوچ پاک ہے، پیغمبر کی بات اچھی ہے، حق حق ہوتا ہے، پیغمبر نے ماں کا نام لیا اور نام نہیں لیا، پیغمبر نے ایک رتی کا کہا، تو اگر 1 روپے کا اتنا بڑا جرم ہے تو پھر جو لاکھوں کروڑوں سود کھاتا ہے بتاؤ کدھر جائے گا جی؟ جہنم میں۔ اپنے لیے خود تباہی کر رہا ہے، اپنے ہاتھوں خود تباہ، اپنے مال سے خود تباہ ہو رہا ہے۔ اور سود کھانے والا کتنا بڑا گناہ ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، تو میرے ساتھ جنگ کر رہا ہے، تو میرے ساتھ۔ نمازی کو یہ نہیں کہا تو نماز نہیں پڑھتا تو جنگ کر رہا ہے، روزہ نہیں رکھتا تو جنگ کر رہا ہے، نہیں کہا، کسی جگہ بھی نہیں کہا، کوئی ثبوت نہیں مل رہا۔ لیکن جب بات آئے گی اس گناہ کی جس گناہ کو ہم سود کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، سود کھانے والے شخص کو اللہ کریم فرماتے ہیں میدان میں آ، تو میرے ساتھ جنگ کر رہا ہے۔ کتنا سخت ہوگا، میں ابھی کسی کو کہہ دوں باہر نکل تو یہ کتنی سخت بات ہے، تو اللہ جس کو کہہ دے باہر میدان میں آ تو کتنی سخت بات ہے۔ توبہ کرو، اللہ گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ ہمارا ایک شخص تھا بینک میں مینیجر
قسم قسم کی سود تو ہوتے ہیں، بینکیں تو اس سے پاک نہیں ہوتی. یہاں حدیث لگی ہوئی تھی محراب میں پہلے، تو اس حدیث کو پڑھ کے پوچھنے لگا جی کر سے بھی حدیث ہے کہاں؟ میں نے کتاب کھول کے بتائی، میں نے کہا کیلنڈر لوگوں نے لگایا لیکن حدیث میں دکھا رہا ہوں. تو اس نے نوکری چھوڑ دی الحمدللہ. بڑی آزمائشیں پھر آئیں ان پر، قرضے بھی چڑھ گئے، مصیبتیں ضرور آئیں، اللہ آزماتا تو ہے نا، لیکن ہم نبیوں سے آگے تو نہیں ہے نا. آزمائشیں آئیں لیکن اس نے کہا توبہ، ماں کے ساتھ اتنا بڑے گناہ کے برابر ہے تو میں نے اپنی ماں کی قدر کرنی ہے کہ ان کو ذلیل کرنا ہے. آج کے بعد میں اس کی نوکری نہیں کرتا ہوں. میں نے کہا اور نوکری تلاش کرو بعد میں چھوڑنا. اس نے کہا نہیں جی قاری صاحب آج سے جاتا ہی نہیں. بڑی منتیں ہوئیں، بڑی ان کی بس کہ بھائی نوکری کر لو، حالات ایسے ایسے. اس نے کہا حالات بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو ایک سود لے لو کتنا بڑا گناہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ قرآن کی آیت اتری. اللہ کریم فرماتے ہیں ظہر الفساد، فساد ظاہر ہو چکا ہے، فی البر خشکی میں، خشکی ہماری جو زمین ہے اوپر، والبحر اور سمندروں میں بھی. کیوں فساد؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اعمال کی وجہ سے. نیک لوگ ہوں گے تو پھر رحمتیں آئیں گی، برے لوگ ہوں گے تو ان پہ فیصلے بھی برے آئیں گے، اللہ کی طرف سے آئیں گے. کیوں آئیں گے اللہ؟ لیذیقہم، تاکہ چکھائے اللہ ان کو، بعض الذی، بعض ان کاموں کا بدلہ، عملو جو انہوں نے کیے. اللہ ان کو چکھاتا ہے سزا، ان کے اعمال کا بدلہ. کیوں اللہ؟ لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوگ گناہوں سے باز آ جائیں، تاکہ گناہوں سے واپس اسلام کی طرف آ جائیں، سمجھدار بن جائیں. میں کرتا کیا ہوں؟ ایک شخص تھا 5 وقت کا نمازی، مسجد ہی میں 24 گھنٹے. جب فوت ہو گیا لوگوں نے قبروں میں دفن کر دیا. اس امام کا والد بھی کہیں فوت ہوا، انہوں نے بھی اس کو دفن کر دیا. تو والد صاحب کی قبر پر وہ امام صاحب جاتے اور جا کے سبق پڑھتے تھے. ایک دن گیا تو آگ کے شعلے پڑوس سے اٹھ رہے ہیں، چپ ہو گیا. دوسرے دن دیکھا، تیسرے دن مجبور ہوا تو محلے والوں کو جمع کیا، کہا جی آؤ میرے ساتھ، یہ قبر سے شعلے اٹھ رہے ہیں، میں تو آپ کا امام ہوں، میں تو بھی آیا ہوں، یہ کون ہے؟ تو کسی نے کہا یار یہ تو بڑے دیندار شخص تھے، 24 گھنٹے مسجد میں ہوتے تھے، تو یہ سزا تو ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، واقعی رات کے وقت تو بڑی پریشانی ہے قبر میں. اس نے کہا اچھا بس اور مجھے کچھ پتہ نہیں ہے. لوگوں نے بھی کہا دیندار تھا، پھر ایسا کیوں ہوا؟ جب کیوں کی بات آتی ہے نا تو پھر لوگ گہرائی میں چلتے ہیں. اس کی بیوی سے پوچھا کہ آپ کا تو زندگی کا ساتھی تھا، ہم تو باہر سے دیندار دیکھتے تھے، اندر کے حال کا آپ کو پتہ ہوگا. اس نے کہا ہمارے بچے نہیں، ہمارے بچے نہیں، تو یہی کمانے والا تھا. تو جب ان کو ریٹائرمنٹ کے بعد پیسے ملے تو انہوں نے وہ پیسے بینک میں رکھ لیے، اوپر سے جو پرافٹ ملتا تھا وہ لا کے کھاتے تھے. میں کہتی تھی سود ہے، گناہ ہے. وہ کہتا تھا پھر اور کمانے والا کون ہے، کیا کریں گے، میں تو نہیں کما سکتا. تو بس وہ مسجد میں بیٹھ جایا کرتا تھا. دینداری اس کی یہی تھی کہ بس پیسہ اس کو سب کچھ جب مل رہا ہو تو پھر بیٹھنا ہی ہے نا. تو وہ بیٹھ گیا تو لوگوں نے کہا ہاں سود اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی نماز بھی رکاوٹ بن گئی. دیکھو روزہ بھی رکاوٹ بن گیا، سنت والا چہرہ بھی رکاوٹ بن گیا، پھر ساری نیکی ایک سائڈ پہ ہو گئی. سود نے آ کے اتنی بےعزتی کی، اتنی بےعزتی کی، مالے داروں کو پتہ چلا کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے. اللہ عذاب قبر سے محفوظ فرمائے. اعلان جنگ ہے نا، اس لیے تو اللہ نے سب مالے والوں کو بتا دیا، نہیں تو اللہ بڑے پردے باز ذات ہے. اس نے ستر اور پردہ رکھا ہوا ہے اور رکھتا بھی ہے، لیکن جب اتنی بڑی حد سے بات ٹپک جائے تو پھر اللہ بتاتے ہیں لعلہم یرجعون، تاکہ یہ باز آ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اجتنبو، بچو، 7 المہلکات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچ جاؤ. اگر ان 7 چیزوں سے بچو گے تو ہلاکت سے بچ جاؤ گے، اگر نہیں بچو گے تو پھر خود ہلاک ہو جاؤ گے. اس میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ شرک. اللہ شرک سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ ذات اور صفات میں ایک ہے، اللہ کی ذات صفات میں کوئی شریک نہیں. پہلا شرک سے بچنا. نمبر 2 السحر، جادو سے بچنا. جادو کفر ہے. کسی جادو والوں کے پاس چلے جاؤ گے تمہاری ایک نماز کیا 40 دن کی نمازیں ضائع ہو جائیں گی. اس کی بات پہ یقین نہ کرنا، جادو کفر ہے. 2 کام ہو گئے، شرک سے اللہ بچائے، جادو سے بھی اللہ بچائے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جھوٹ، یہ بھی انسان کو ہلاک کرتا ہے، ایک کے پیچھے کئی بولنے پڑتے ہیں. اللہ جھوٹ سے بھی بچائے. اور فرمایا یتیم کا مال کھانا. کتنے ہو گئے؟ 4. اللہ ان 4 چیزوں سے بھی ہماری حفاظت فرمائے. اور اسی طرح اور بھی 7 چیزیں. تو ان 7 چیزوں میں سے ایک چیز کیا ہے؟ سود ہے. کہ سود ایک ایسی چیز ہے اس کا بھی انجام آخر ہلاکت ہوتی ہے. آخر کیا ہوتی ہے؟ ہلاکت. تو اللہ کریم فرماتے ہیں ظہر الفساد، فساد ظاہر ہو چکا، فی البر، خشکی میں بھی، والبحر، اور سمندر میں بھی،
बिमा कसबत ऐदिन नास, इस वजह से कि लोगों की कमाइयाँ हैं, लोगों की अमाल हैं। लियुज़ीक़हुम, अल्लाह उनको चखाता है, बाज़ल्लज़ी, बाज़ उन अमाल का बदला जो उन्होंने अमल किए, लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि ये वापस आ जाएं, ईमान ठीक कर लें, यकीन ठीक कर लें, अपने आप की इस्लाह कर लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये आयतें पढ़ी तो उन्होंने कहा जी हम मेहनत करते हैं, आते रहते हैं हालात। तो अल्लाह करीम ने दूसरी आयत उतारी, मेरे हबीब आपकी नहीं मानते ना, तो इनको कहो फिरो दुनिया में, इस नीयत से फिरो कि हम देख लें, इबरत हासिल कर लें, फिरो आपको नज़र आ जाएगा। कुल कह दीजिए मेरे हबीब, सीरो फिरो फिल अर्ज़, ज़मीन में, फंजुरो देखो तो सही ना, कैफ़ कान आकिबतुल लज़ीना मिन क़ब्ल, इससे पहले लोग जो गुजर गए उनका इंजाम क्या हुआ। कान अक्सरुहुम मुशरिकीन, ज़्यादा उनमें शिरक करने वाले थे, तो शिरक से अल्लाह ने उनको कैसे पकड़ा, इंजाम ज़रा देख लो उनका। फ़अक़िम वजहका, मेरे हबीब अपना चेहरा सीधा रखें, लिद्दीन, उस दीन के लिए, अल-क़य्यिम, जो सीधा है। नबी अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के पैगम्बर, उनका चेहरा तो सीधा ही है। तो कहते हैं ना, नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा तो उम्मत को अल्लाह ने समझा दिया। सामने नबी अलैहिस्सलाम, और अल्लाह समझाना किन को चाहते हैं, बंदों को, उम्मतियों को। फ़अक़िम, आप कायम करें, वजह का, अपना चेहरा, लिद्दीन, दीन के लिए, अल-क़य्यिम, जो सीधा है, मिन क़ब्ल, इससे पहले, अन यअतिय यौमुन, आ जाए वो दिन, ला मरद्द लहू मिनल्लाह, उसको वापस करने वाला भी कोई नहीं। क़यामत का दिन आ जाएगा, फिर ना तौबा कबूल होगी, न तुम्हारी फिर इस्लाह हो सकेगी। उस दिन से पहले पहले अपने आप को सीधा कर लो। कहते हैं ना, मरने से पहले मरने की तैयारी कर लो। तो मरने से पहले मरने की तैयारी क्या है, बेनमाजी है तो नमाज का पाबंद बन जाए, नमाजें कज़ा हो चुकी हैं तो उनको कज़ा अदा कर ले, कज़ा है ना तो बस साथ साथ पढ़ता जाए, अदा हो जाएगी। किसी का कर्ज लिया है तो वापस कर ले, किसी पर डाके डाले हैं तो जाके माफ़िया मांग के उसका पैसा भी वापस कर दे, बीवी का महर खा लिया है तो बीवी को राज़ी कर ले, उसका महर वापस करके राज़ी कर ले। तो ये सारी चंद चीज़ें इसलिए हैं, मिन क़ब्ल अन यअतिय यौमुन, उस दिन को आने से पहले पहले, ला मरद्द लहू, उस दिन को फिर कोई वापस भी नहीं कर सकता। यौमइज़िन, उस क़यामत के दिन, यस्सद्दऊन, लोग टोलियाँ टोलियाँ बन जाएंगे। अब तो सब इकट्ठे महल्लों में हैं, रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वक्त आएगा नमाजी इलादा हो जाएंगे, बेनमाजियों तुम इलादा हो जाओ, अल्लाह, ये नमाजी ये बेनमाजी। अच्छा, रोज़ा रखने वाले इलादा हो जाओ, ये इलादा हो गए, और रोज़ा खाने वाले तुम इलादा हो जाओ। सूरत यासीन की मशहूर आयत है, वम्ताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून, ए मुजरिमों साइड पे हो जाओ। हसन बसरी रहमतुल्लाह बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, राबिया बसरिया की तरफ पैगाम भेजा कि मेरे साथ निकाह कर ले, खावंद आपका वैसे भी फौत हो चुका है, तो आप मेरे साथ निकाह कर लें, मैं मर्दों पे मेहनत करूँगा, दीन की खिदमत करूँगा, तू औरतों पे मेहनत करेगी, आयशा सिद्दीक़ा जैसा सवाब अल्लाह आपको भी अता फरमाएगा। हसन बसरी रहमतुल्लाह इतने बड़ी वली जब ये पैगाम पे पहुँचाते हैं, राबिया बसरिया उसी बसरा में रहने वाली खातून, दीनदार खातून, उसने जवाब भेजा, मुझे 4 सालों का जवाब दे, फिर मैं तेरे साथ निकाह करने के लिए तैयार हूँ। पहला सवाल ये है कि सूरत यासीन में आयत आती है, वम्ताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून, मुजरिमों साइड पे हो जाओ, मुझे ये बता मैं मुजरिमों में होंगी या अच्छे लोगों में होंगी, मुझे ये बता। हसन बसरी रहमतुल्लाह ने कहा, ये तो फिर अल्लाह के पास इल्म है, मुझे क्या पता है कल क़यामत के दिन तू मुजरिमों में होगी कि अच्छे लोगों में। कहा नहीं पता तो फिर मुझे तैयारी करने दे, खावन फौत हो चुका है, हुकूक से मैं आज़ाद हो चुकी हूँ, मुझे फिर क़यामत की आखिरत की तैयारी करने दे। दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल कुरान के अंदर आता है, फ़मन सकुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़िया, अमाल तोले जाएंगे, कुछ लोगों के आमाल नेकियां वज़नी हो जाएंगी, ये कामयाब हो जाएंगे, और कुछ लोगों की नेकियां कम होंगी तो ये खसारे में होंगे। मुझे बता मेरी नेकियां ज़्यादा होंगी मैं कामयाब बनूं, या नेकियां कम हैं और मैं खसारे में बनूं। कहा इसका जवाब भी मुझे नहीं आ रहा। कहा फिर मुझे तैयारी करने दे, मैं तैयारी कर लूँ। कहा तीसरा सवाल क्या है, कहा तीसरा सवाल सूरत कुरान के अंदर ये बात आती है कि हर आदमी पुल सिरात पे गुजरेगा और नेक शख्स गुजर के पार हो जाएंगे, और हकूक अल्लाह के खाने वाला, बंदों के हुकूक खाने वाला गुनाहगार शख्स नीचे गिर जाएंगे। तो कहा हर एक ने गुजरना है, और नेक गुजर जाएंगे और बाकी नीचे गिर जाएंगे, मैं गुजरने वालों में से होंगी या रह जाने वालों में से होंगी। हसन बसरी रहमतुल्लाह ने कहा इसका भी मुझे भी पता। तो एक चौथा सवाल भी किया, जब ये सवाल किए तो आखिर नतीजा क्या निकला। राबिया बसरिया ने कहा अल्लाह ने मुझे मौका दे दिया है, मैं इबादत करती हूँ, रात को इशा की नमाज़ पढ़ के सूरत यासीन की तिलावत करके अपनी एक मनाजात में नवाफिल में खड़ी होकर इबादत करने लगी। कहते हैं पहली रकत पढ़ती ही कुरान ख़त्म हुआ,
اور صبح کی اذان کی کسی نے اطلاع دے دی، ہوش بھی نہیں تھا کہ صبح آ گئی ہے، تو جب صبح کی اطلاع ملی کہ بھائی اب تو فجر کا وقت ہے، نفل نہیں ہوتے، تو رو کے کہنے لگی ربا میری 2 رکعتیں پوری نہیں ہوئی، آپ کی رات اتنی چھوٹی تھی، رات چھوٹی ہوتی ہے، آج کی راتیں کتنی بڑی ہیں، لیکن وہ قرآن پڑھنے میں اتنی ذوق شوق میں کہ خود کہنے لگی ربا میری 2 رکعتیں پوری نہیں ہوئی، آپ کی رات چھوٹی ہے، حالانکہ کہنا چاہیے تھا میری نماز چھوٹی تھی۔ اور کہتے ہیں جب قبر میں رکھا ان کو تو منکر نکیر نے سوال کیا، کسی نے خواب میں دیکھا، بڑی دین عالم دین نے، کہ خواب کے اندر آئی اور کہا فرشتوں نے سوال کیا مجھ سے کہ آپ کا رب کون ہے، تو میں نے کہا اتنی زندگی گزار کے میں نے اپنے رب کو نہیں بھولا، اور اب تھوڑی سی مٹی میرے اوپر ڈالی ہوئی ہے، اس دوسرے جہان میں پہنچی ہوں اور ابھی پہنچی ہوں، ابھی میرے رشتہ دار واپس گئے ہیں، بس اللہ کو نہیں بھولی ہوں۔ ایسا جواب دیا کہ فرشتوں نے سوال ہی باقی نہ کیے، حیران ہو کے چلے گئے۔ ایک اللہ کا نظام ہے، دیندار شخص کے ساتھ معاملہ بھی اللہ دینداروں والا ہوتا ہے نا، تو ایسی زندگی گزاری کہ فرشتے بھی شرما گئے اور چلے گئے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، چہرہ کس کے لیے قائم کرے؟ دین کے سامنے، من قبل، اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن، لا مرد لہ من اللہ، پھر وہ دن واپس بھی نہیں ہوگا۔ ایک شخص کہے گا یا اللہ مجھے عمر دے دے، میں جا کے نیکیاں ہی نیکیاں کر کے آؤں گا، اللہ کریم کیا جواب دیں گے؟ اولم نعمرکم، پہلے عمر نہیں دی تھی تمہیں؟ یا اللہ مجھے عمر دے دے میں نیک بن جاؤں، تو تیرا بیٹا نہیں پیدا ہوا تھا، بیٹے کے بعد پوتا نہیں آیا تھا، یہ تجھے عبرت نہیں تھی؟ یا اللہ مجھے عمر دے دے میں تیاری کر کے آؤں گا، اللہ کہے گا تیرے سر پہ سفید بالوں میں سے کوئی بال نہیں آیا تھا؟ یہ نصیحت نہیں ہوئی تجھے؟ اگر یہ تیرے لیے نصیحت نہیں تو اب تجھے دنیا میں بیچنا بھی فضول ہے، بیچ بھی دوں تب بھی تو نیکیاں نہیں کرے گا، دوبارہ زندگی کب ملتی ہے؟ مال لا مرد لہو، کوئی واپسی نہیں ہوگی اس دن کی، یوم ذن، اس دن یصدعون، لوگ گروہ گروہ بن جائیں گے، من کفر فعلیہ کفر، جس نے کفر کیا کفر کا جواب دینا پڑے گا، اللہ کفر سے محفوظ فرمائے۔ کافر آدمی اتنا گندا ہے، اتنا بدتر ہے، اتنا بدتر ہے کہ اللہ کی مخلوق میں اللہ کو اس سے بڑی نفرت ہے، کافر جو ہوا، لیکن جب وہ مسلمان ہو کے کلمہ پڑھتا ہے الحمدللہ تو کلمے کی وجہ سے کو اتنی بڑی عزت مل جاتی ہے، اتنی بڑی عزت مل جاتی ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جب تک یہ کلمہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ، اس وقت تک نہ آسمان گرے گا نہ زمین ٹوٹے گی، کتنی بڑی قدر ہے۔ اور جب یہ لا الہ الا اللہ والے نہیں ہیں، کافر ہیں، تو اسی دن قیامت آ جائے گی، اسی دن کوئی ان کے لیے زندگی کا خیال نہیں۔ لیجزی الذین آمنوا ومن عمل صالحا، جو نیک عمل کرے گا فلانفسہم یمہدون، اپنے لیے آرام تلاش کرے گا، فائدہ کس کو ہوگا جی؟ نیک عمل کرنے والے کو ہوگا۔ نیک عمل کہتے کس کو ہیں؟ پہلی بات ہے نیک عمل میں اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ میں نماز پڑھتا ہوں یا درس دیتا ہوں، کہتا ہوں یہ لوگ مجھے کہیں بڑا عالم ہے، تو نیت خراب ہو گئی، نیک عمل نہ بنو۔ نیک عمل بولو کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، تب اس کو نیک عمل کہیں گے۔ نمبر 2، نیک عمل اللہ کی رضا کے لیے بھی ہو اور محمد الرسول اللہ کے طریقے پر بھی ہو۔ فجر کی نماز میں آپ کو 10 رکعتیں پڑھا لیتا ہوں، کہتا ہوں جی خیر ہے، سجدے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کہتا ہوں، تو اللہ کی رضا تو میں نے پکڑ لی، لیکن نبی علیہ السلام کا طریقہ تو 10 رکعتیں نہیں ہے صبح کی نا، تو اس لیے اللہ کی رضا بھی ہو اور محمد الرسول اللہ کا طریقہ بھی ہو، وہ عمل صالح کہتے ہیں۔ کوئی بھی آپ سے پوچھے تو کہہ دینا، کسی سے پوچھ لو عمل صالح کس کو کہتے ہیں، وہ حیران ہو جائے گا، ان کو جا کے یہ مسئلہ بتاؤ، گھر والوں کو مسئلہ بتاؤ۔ نیک اعمال تو ہم کرتے ہیں، نیک اعمال کہتے کس کو ہیں؟ پہلی بات یہ کہ ایک شرط اللہ کی رضا ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ مصطفیٰ کی راہ ہو، مصطفیٰ کی راہ ہو، اللہ کی رضا نہ ہو، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ نہ ہو، وہ نیک عمل نہیں ہو سکتا۔ عید کے دن علی رضی اللہ نے ایک آدمی کو پکڑا، تو کیا کر رہا ہے؟ کہا میں اشراق پڑھتا ہوں، کہا اشراق نہیں ہوتے، کہا نفل پڑھ رہا ہوں، اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، کل بھی پڑھے تھے، صبح بھی پڑھوں گا، آئندہ بھی پڑھوں گا، ساری زندگی پڑھتا ہوں۔ تو علی رضی اللہ نے کہا ساری زندگی پڑھو گے لیکن عید والے دن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ نہیں ہے، راہ نہیں ہے، انہوں نے یہ راہ نہیں پکڑی کہ عید والے دن اشراق پڑھیں، انہوں نے عید والے دن عید کی نماز پڑھی ہے۔ اللہ کی رضا بھی ہو اور محمد الرسول اللہ کی راہ بھی ہو۔ اللہ کی رضا ہے، راہ نہیں، تب بھی نیک عمل نہیں۔ راہ ٹھیک ہے لیکن اللہ کی رضا نہیں، دکھلاوا ہے، تب بھی ٹھیک عمل نہیں۔ فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ، بدلہ دے گا اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک اعمال کیے، مِنْ فَضْلِهِ، اپنے فضل سے۔ کون بدلہ دے گا جی؟ اللہ۔ کس سے دے گا جی؟ اپنے فضل سے، مِنْ فَضْلِهِ، اپنے فضل سے۔ ابھی باہر نکلو گے تو کون سا پاؤں باہر نکالیں گے حمزہ؟ بایاں ہاتھ، بایاں پاؤں، تم ہاتھ نکالتے بایاں بایاں پاؤں، ہاتھ ساتھ ہی جاتا ہے۔ اچھا، بایاں پاؤں باہر نکالیں گے، تو جوتی میں کون سا پاؤں ڈالیں گے؟
दायां। दाएं डालें। बायां पाँव निकाल के जूती पे रख लेंगे, फिर दायां पाँव पहले जूती में डालेंगे और डाल के क्या दुआ पढ़ेंगे? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक। देखो ना, अल्लाह अपने फजल से सिला देगा ना, तो आपने इधर दुआ भी कर दी, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक, ए अल्लाह मैं तुझसे तेरे फजल का सवाल करता हूँ। सुल्तान बहु बहुत बड़े दीनदार वली थे, अल्लाह वलियों के दर्जों को बुलंद फरमाए। वलियों के लिए दुआएं करो, इंशाअल्लाह आपकी दुआएं भी कबूल हो जाएंगी, अल्लाह वलियों के दर्जे बुलंद फरमाए। सुल्तान बहु रहमुल्लाह क्या कहते थे? आदल करे ते थर थर कमन ऊंचिया शाना वाले, अल्लाह आदल करे ते थर थर कमन ऊंचिया शाना वाले, फजल करे तो बख्शे जावन में वर्गे मुँह काले। अल्लाह अगर आदल करे तो बड़े बड़े शानों वाले बड़े बड़े नेक भी कांप जाएंगे, और अगर अल्लाह फजल करे तो मुझ जैसे काले भी बख्शे जाएंगे। आपको फजल चाहिए कि आदल चाहिए? फजल चाहिए। तो कुरान इसलिए कह रहा है मिन फजलिही, नेक अमाल करने वालों अल्लाह अपने फजल से इनको बदला अता फरमाएगा। क्यों अता करेगा? ईमान इन्होंने बनाया है, नेक अमाल इन्होंने किए हैं। फजर के वक्त से, फजर से पहले तहज्जुद पढ़ोगे इंशाअल्लाह, ये ज़िंदगी की इब्तिदा है। तहज्जुद कोई 3 बजे 2 बजे नहीं पढ़ता, कोई भी नहीं पढ़ता। आजकल इंसान अपनी ज़िंदगी का भी ख्याल करे, हालात का भी ख्याल करे। फ़र्ज़ भी अल्लाह ने नहीं किए हैं, तो पढ़ने का सही टाइम क्या है? आज़ान से कम अज़ कम आधा घंटा पहले, आज़ान से कम अज़ कम यानी 5 बजे उठ जाए बस, ताकि रात भी ज़ाया ना हो, नींद भी ख़राब ना हो। और इसके तहज्जुद की कितनी रखते हैं? कुल्ली 12 रखते हैं। अब्दुल अज़ीज़ कहता है 12 रखते हैं। आपको 2 भी मिल जाएं तो इंशाअल्लाह दुनिया और दुनिया में जो कुछ है इससे बेहतर है। दुनिया और जो कुछ अल्लाह ने दुनिया में पैदा किया है इससे बेहतर है। 2 और 2 4 6 8 10 12 तहज्जुद पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? कहते हैं तहज्जुद सालिहीन का तरीका है, नेक लोगों का तरीका क्या है? रात को उठ के दुआएं करना। हज़रत सुलेमान दिन को हुकूमत किया करते थे, रात को अल्लाह के सामने मनाजात किया करते थे। हज़रत उमर रात को कुरान पढ़ा करते थे, दिन को हुकूमत किया करते थे कि बंदों की भी हुकूक ज़ाया ना हो। रात को जब कुरान पढ़ने लग जाते तो कोई आके दरवाज़ा खटखटाता कि मेरा कोई मसला है, कहा कल आना। कल देखते रहे नहीं आया, वो शैतान था, वरगलाता था। दूसरे दिन फिर मेरा कोई मसला है, कहा कल आना, फिर देखते रहे नहीं आया। बड़े गुस्से में कि जब मैं बैठता हूँ काम के लिए तो ये आता नहीं है, और जब मैं अल्लाह के साथ मनाजात करता हूँ, अल्लाह के हुकूक को पूरा करता हूँ, अल्लाह के सामने कुरान पढ़ता हूँ, बस दरवाजे को दस्तक दिया जाता है, फिर वसवसे डाले जाते हैं। तो रात आई है इबादत के लिए, इसलिए कहा ना सालिहीन का तरीका, किसी को नज़र ही ना आए। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब तहज्जुद के लिए उठते हैं खावन बीवी, कोई भी एक दूसरे को तहज्जुद के लिए जगाता है तो अल्लाह करीम मुस्करा आ जाते हैं। और जब अल्लाह मुस्कराएगा तो पूरे पाकिस्तान पर रहम होगा कि नहीं होगा? हाँ, ऐसा वसीला बने। तहज्जुद के वक्त खुद निदा होती है, इस आसमान पे आ गए, ऊपर 6 आसमान रह गए, इस आसमान पे अल्लाह की रहमत पहुँच जाती है। और अल्लाह ऐलान करते हैं है कोई औलाद मांगने वाला, मैं उसको औलाद दूँ? है कोई रिज़्क़ मांगने वाला, मैं उसका रिज़्क़ वसी करूँ? है कोई अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने वाला, मैं उसके गुनाहों को माफ़ कर दूँ? अब बताओ, जब अल्लाह खुद कह रहे हैं मांगो और हम ना मांगे तो नालायक है ना, और मांगे तो कबूल होगा कि नहीं होगा? मसला होगा इंशाअल्लाह। तहज्जुद पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? इंशाअल्लाह। बाद में फजर की नमाज तो सब ने पढ़नी है, तो फ़र्ज़ है, वो तो मैं कहता नहीं हूँ, ठेकेदार नहीं हूँ, उसका तो निज़ाम अल्लाह ने खुद उठाया हुआ है, कोई नहीं पढ़ेगा तो अल्लाह पकड़ेगा। उसके बाद इशराक की नमाज है, इशराक पढ़ोगे तो कितना सवाब है जी? हज और उम्रे का सवाब अल्लाह ताला फरमाता है। हदीस का बात है हज और उम्रा कबूल का सवाब अल्लाह ताला फरमाएगा। किसको जी? इशराक की नमाज पढ़ेगा। इसका ये मतलब नहीं कि फजर के बाद मस्जिद ही में बैठ जाओ, तो ज़रूर निकल जाओ, घरों में चले जाओ, काम काज कर लो, सिर्फ दुनिया की कोई बात न करो, बस वुज़ू ना तोड़ो। 2 बातें हो गई। और जब सूरज तुलू हो जाए 20 मिनट सब्र करने के बाद इशराक की नमाज पढ़ लो। आपने घर में पढ़ लिए, किसी ने दुकान में पढ़ ली, किसी ने बाज़ार में पढ़ ली सही, अल्लाह कितना सवाब अता फरमाएगा जी? लाखों करोड़ों लगा के जाओ, फिर भी यकीन नहीं कि कबूल होगा कि नहीं होगा। एक हाजी साहब थे ना, जब बात हज करके आए ना, तो लोग मिलने के लिए उसको आए हमारे उस्ताद सुनाए करते थे। उसने कहा बच्चा इस साल वाला पानी आनी, पिछले साल वाला ना आनी यानी ये बताया कि पिछले साल में भी हज में गया था। तो ऐसी बातें भी हो जाती हैं, उसके कबूल होने में बहुत बड़ा शक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इशराक की नमाज पढ़ोगे, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हज और उम्रा कबूल का सवाब अल्लाह ताला फरमाएगा। और उसके बाद चाश्त की नमाज है। चाश्त की नमाज का क्या अजर है? नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी आयशा को फरमाया, आयशा चाश्त की नमाज कभी ना छोड़ना,
رزق کی وسعت کے لیے اللہ نے چاشت کی نماز میں بہت کچھ رکھا ہوا ہے. چاشت کی 2 رکھتے، زیادہ سے زیادہ 4 رکھتے، یہ کم از کم نہ چھوڑو، 8 بھی کوئی پڑھ سکتا ہے. 2 اور 4 کافی ہیں. اشراق کی بھی 4 ہیں، 2 صلاۃ اشراق، 2 صلاۃ حاجت. آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ کریم نے مجھے فرمایا میرا بندہ صبح کی اشراق کی 4 رکعتوں سے تو عاجز نہ بن، دن کی ساری تیری ضرورتوں کو میں پورا کر لوں. سبحان اللہ. کتنی بڑی ذمہ داری اللہ اٹھا رہے ہیں، کتنی بڑی ذمہ داری. 4 رکعتوں سے تو عاجز نہ بن، یعنی اشراق کی. اور چاشت کے بارے میں کیا فرمایا؟ 360 جوڑوں کا صدقہ اللہ نے چاشت کی نماز میں رکھا ہوا. کون پڑھ دے؟ اللہ مل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ. یا اللہ ان نیک اعمال کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ نیک اعمال ہمارے لیے آسان فرما. یا اللہ جتنے بھی ہم گناہ گار ہیں، ہمارے گناہوں کو جو قصدن کیے ہیں، بھول کے کیے ہیں، سب کو معاف فرما. پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما. درس قرآن کے صدقے ایک ایک آیت پہ تو نے ہمیں جو اجر دیا ہے وہ ہمیں نصیب فرما. اور یا اللہ ہمارے اعمال نامے میں درج فرما، اور ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا، اور ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا. یا اللہ جو ہمارے ساتھی یہاں بیٹھے ہیں، جو دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ میں تجھ سے التجا کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، شفارسی بنتا ہوں، سب کی دعاؤں کو قبول فرما، سب کی حاجتوں کو پورا فرما، سب کی مشکلوں کو آسان فرما. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. شکر. کیا چیز؟ 3000 روپے کی کتنی؟ 26 گل تو کسی گلاں تے یقین نہ کریو کہ گل تے نہیں کرتا. 12 26,000 روپے نا نہ وہ کیوں 26,000 تو صحیح ہے، او تو صحیح ہے، تو صحیح ہے. میں پتہ دے رہا کہڑا کیمرہ کہڑی دے پہلے کیڑا یہ گڈے دا ہے. کیمرے جان پا دیں نہیں. دو کیمرہ دس میں کہ یہی صاف ہے. میں دس تیرا فون کر نہ ڈاؤن لوڈ کیتے کیمرے دیکھو یہ نہ وہ سارے صاحب کیمرہ میں تھوڑی چیلنج میں نے وہ دی ہے نا، اس لیے بندے کی اینکر شینکر لگ کے نیند میں تاں پایا. دیکھو یہ بھی نا تو دکھا لوں ہے کسی بندہ فوٹو لا